محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق باب قلصہ یقلسی قلصاتن کی گردان کے بعد قلصہ یقلسی میں آئے ہوئے صیغوں کی تعلیلات ہے۔ آج کے سبق میں باب قلصہ یقلسی میں جو صیغے آئے ہیں ان کی تعلیلات ہم پڑھیں گے۔ کتاب میں بیان کرنے سے پہلے، کتاب میں ترجمہ کرنے سے پہلے ہم گردان پہ نظر رکھ لیتے ہیں، ایک ایک صیغے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صیغہ اصل میں کیا ہے، اس کی کیا تعلیل ہوگی۔ تو سب سے پہلا ہے قلصہ۔ یہ قلصہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو قلصہ فعللہ کے وزن پر قلصیہ ہوگا۔ قلصہ کی اصل قلصیہ۔ اس میں کیا ہوا، کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ تو اس میں یہ قاعدے تو ابھی اس کتاب میں آئے نہیں ہیں، قاعدوں کا بیان جو ہے وہ تیسرے باب میں آئے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو وہ واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں۔ تو قلصیہ میں یا متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو یا واو سے بدل گئی تو قلصہ ہو گیا۔ یقلسی فعل مضارع ہے، اس کی اصل ہوگی یقلسیو۔ یقلسیو، تو یقلسیو اس میں معطل کا قاعدہ ہے، حرف علت کے بارے میں قاعدہ کہ مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، جیسے یدعو یرمی ہے۔ تو یقلسی میں یا ساکن ہو گئی۔ قلصاتن یہ مصدر ہے، قلصاتن مصدر کی اصل ہے قلصیتن، تو اس میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوا ہے جو قلصہ میں جاری ہوا، یعنی یا متحرک ماقبل مفتوح یا الف سے بدل گئی تو قلصاتن ہو گیا۔ اس کے بعد مقلصن اسم فاعل ہے، تو مقلصن اسم فاعل اصل میں مقلصیون ہے، مقلصیون۔ اس میں یا پر ضمہ دشوار رکھا، مقلصیون، یا پر ضمہ دشوار رکھا، یا کو ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، تو یا گر گئی تو مقلصن ہو گیا۔ اس کے بعد قلصیہ ہے، فعل ماضی مجہول، یہ اپنی اصل پر ہے۔ مضارع مجہول ہے یقلصہ، یہ اصل میں یقلسیو تھا، یقلسیو، تو یقلسیو اس میں یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدل دیا گیا تو یقلسہ ہو گیا۔
اس کے بعد قلصاتن مصدر وہی آ گیا. مقلصن اسم مفعول، یہ اصل میں مقلصیون ہے. تو مقلصیون میں یا پر ضمہ دشوار رکھا، اس کو ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین ہوا. تو یا گر گئی تو مقلصن ہو گیا. یا یوں کہا جائے کہ مقلصیون میں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا گیا. تو پھر اجتماع ساکنین ہوا الف اور تنوین میں، تو الف گر گیا تو مقلصن ہو گیا. الامر من قلص یہ اپنی اصل پر ہے، آخر سے حرف علت کا سقوط ہوا ہے، حرف علت گر گیا ہے. اصل ہوگی اس کی قلصی یا کے ساتھ. تو وہ امر کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو بوقت جزم گر جاتا ہے، تو وہ حرف علت گر گیا تو قلصی ہو گیا. اور نہیں ہے لا تقلصی، اس میں بھی یا حرف علت آخر سے گری ہے. الظرف من مقلصن، مقلصن میں وہی ہوا ہے جو اس میں مفعول مقلصن میں ہوا ہے. تو یہ سبھی سیغوں کی تعلیلات ہوئیں. اب کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں. اس میں ان تمام کو ایک ساتھ لے لیا ہے، کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے ان تمام کو ایک ساتھ لے لیا ہے جس میں ایک ہی قاعدہ جاری ہوا ہے، ایک ہی قاعدے سے تعلیل ہوئی ہے. جیسے قلصہ ماضی معروف میں جو قاعدہ ہے اسی قاعدے سے قلصاتن مصدر میں ہوئی ہے، اسی قاعدے سے یقلصہ مضارع مجہول میں ہوئی ہے، اور اسی قاعدے سے مقلصن اسم مفعول یا ظرف میں بھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے سب کو ساتھ لے لیا جائے گا اور بیان کیا جائے گا. تو اصل قلصہ قلصیہ بود، قلصہ کی اصل قلصیہ تھی، اصل قلصیہ تھی. یا متحرک ما قبل مفتوح یا الف کردن، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف کر دیا. قاعدہ یہ وہم چنی قلصاتن مصدر کے قلصیتن بود، وہم چنی یقلصہ مضارع مجہول کہ اصل یہاں یقلصیو بود. ودر مقلصن، اور اسی طرح قلصاتن مصدر میں، یا اسی طرح قلصاتن مصدر جو قلصیتن تھا اس میں بھی ایسے ہی ہوا جیسا قلصہ میں ہوا. اور اسی طرح یقلصہ مضارع مجہول کہ اس کی اصل یقلصیو تھی، یقلصیو. اب اس میں مقلصن کی میں نے دو طرح سے بتایا کہ یا تو یا کو یا پر ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا گیا، اور پھر اجتماع ساکن ہوا یا اور تنوین میں، تو یا گر گئی مقلصن ہو گیا. اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہے مقلصیون، تو یا کو الف کر دیا، الف تنوین میں اجتماع ساکن ہوا تو الف گر گیا مقلصن ہو گیا. لیکن اس میں ہاں یہی بیان کیا الف. تو ودر مقلصن مفعول کے اصل یہاں مقلصیون بود، اور مقلصن مفعول میں کہ اس کی اصل مقلصیون تھی، لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بو افتاد، لیکن اس میں الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یہ با تنوین با حرف جار فارسی کا تنوین مجرور، یہ جار مجرور سے مل کے ظرف لگ اجتماع کا ہے، تو تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. اور یقلصی مضارع معروف کہ اس کی اصل یقلصیو تھی، یا کو الف کر دیا، یا کو ساکن کر دیا، یا کو ساکن کر دیا
اور اسی طرح مقلسن اسم فاعل، مقلسن اسم فاعل کہ اصل مقلسیون بود، کہ اس کی اصل مقلسیون تھی، لیکن یا بعد سکون، لیکن اس کی یا ساکن ہونے کے بعد بسبب اجتماع ساکنین با تنوین، تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے بیفتاد گر گئی، یا گر گئی، یا کو ساکن کیا گیا، اور پھر یا ساکن ہونے کے بعد اجتماع ساکنین ہو گیا یا تنوین میں، تو یا گر گئی۔ تو یہ تمام کی تعلیلات ہوئیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ قلصہ کی اصل قلصیا تھی، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف کر دیا، اور اسی طرح قلصاتن مصدر جو قلصیتن تھا، اور اسی طرح یقلصہ مضارع مجہول جس کی اصل یقلصیو تھی، اسی طرح یقلصہ مضارع مجہول جس کی اصل یقلصیو تھی، یا اسی طرح یقلصہ مضارع مجہول کہ اس کی اصل یقلصیو تھی، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور مقلصن مفعول میں، مقلصن اس میں مفعول میں جس کی اصل مقلصیون تھی، ایسا ہی ہوا جیسا قلصہ میں ہوا، اور مقلصن مفعول میں کہ مقلصن مفعول میں جس کی اصل مقلصیون تھی، یا کہ اس کی اصل مقلصیون تھی، لیکن اس میں الف تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے گر گیا، الف گر گیا۔ یقلصی مضارع معروف جس کی اصل یقلصیو تھی، یا یقلصی مضارع معروف کہ اس کی اصل یقلصیو تھی، یا کو ساکن کر دیا، یا کو ساکن کر دیا، اور اسی طرح مقلصن اسم فاعل جس کی اصل مقلصیون تھی، لیکن اس کی یا ساکن ہونے کے بعد تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ باب قلصہ کے صیغوں سے متعلق تعلیلات۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔